تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا تیسرا بڑا شعبہ بن گیا۔ سال 2023 سے 24 کے دوران تنخواہ دار طبقے سے 368 ارب ٹیکس وصول ہوا۔ تنخواہ دار طبقے نے 2022 اور 23 کے مقابلے میں 103 ارب 74 کروڑ زائد ٹیکس دیا۔ ایف بی آر کے مطابق ایک سال میں تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصولی میں سود اور سیکیورٹیز ٹیکس ادائیگی میں ٹاپ نمبر پر رہے۔ بجلی کے بلز پر ٹیکس وصولی میں 30% اضافہ، 184 ارب روپے وصول۔ پراپرٹی کی خریداری پر 104 ارب، فروخت پر 95 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا۔ برآمدی شعبے میں سرکاری 2% اضافے سے صرف 94 ارب ٹیکس دیا۔ پنجاب میں دھند کے سبب موٹر وے M2 لاہور سے خانگڑھ ڈوگرہ تک بند۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق M3 لاہور سے درخانہ تک، M4 گوجرہ سے ملتان تک بند۔ ترجمان کے مطابق موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک دھند کے باعث بند۔ درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ شمال مغربی بلوچستان میں چند ایک مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کی پیشن گوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف بجلی بنانے والی سرکاری کمپنیوں کو کیپیسٹی پیمنٹ دیے جانے پر حیران۔ خطاب میں کہا، ڈالرز کی ادائیگی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ بڑی کمپنیوں سے کیپیسٹی چارجز پر بات کر رہے ہیں۔ امید ہے بجلی جلد سستی کروا لیں گی۔ کابینہ نے 14 IPPs کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدے کی منظوری دے دی۔ گزشتہ سالوں میں اضافی منافع کی مد میں 35 ارب روپے کٹوتی کی جائے گی۔ حکومت کو 1.4 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ کرم میں حالات کی بہتری کے لیے پر امید۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک فوج آرمی چیف کی قیادت میں فتنہ خارش کے خلاف نبرد عزمہ ہے۔ بلوچستان میں بھی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا، عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان کو نہ ماننا اور سبق نہ سیکھنا یہ ایک غلطی ہے۔ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات چیت۔ کہا کہ اللہ کے نزدیک فساد فی الارض ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی فتنہ خوارش کے کسی بھی علاقے میں عملداری ہے۔ صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ افغانستان سے صرف فتنہ خوارش کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کی کمیٹیوں کی نظر جمعرات کو ہونے والے مذاکرات کی تیسری نشست پر اجلاس دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کیمرہ ہوگا۔ پی ٹی آئی تحریری مطالبات پیش کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا، القادری ٹرسٹ کیس کا جو بھی فیصلہ ہو اس کا مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کر دیا کہ انہیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پیش رفت کرے گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی نے کہا، گرچہ پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات کے لیے 31 جنوری کی تلوار لٹکائی ہے، مگر حکومت اس سے پہلے ہی مطالبات میں جواب دے دے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی تحریری مطالبات ملتے ہی حکومت ان کا جواب دے دے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات بھاری بھرکم ہیں۔ حکومت کو 7 جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے۔ حکومت مذاکرات کی فضا، سینٹ میں تار تار، اپوزیشن کا احتجاج، حکومتی اراکین کا جوابی وار، ایک دوسرے کو تانے تشنے تنزیہ جملے۔ ایک شخص ہر روز نیا چرن لے کر آ جاتا ہے، کبھی ویژن 2025 کا، کبھی اڑان پروگرام کا۔ ملک ایشین ٹائیگر بنانے والوں نے ملک کو گیدڑ بنا دیا ہے۔ 9 ملین پاؤنڈ کیس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو سزا دینا تھا۔ ایک دھیلا بانی پی ٹی آئی، یہ بشرا بی بی کے پاس سے نہیں نکلا۔ شبلی فراز کے جملے پر حکومتی بینچ کو شدید احتجاج۔
معذرت کرنے کا مطالبہ۔ احسن اقبال نے کہا، یہ لوگ کس منہ سے قومی ایئر لائن کا نام لیتے ہیں، انہوں نے تو اسے بدنام کیا۔ قومی ایئر لائن تباہ کرنے پر ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی، سرمایہ کاری نہ آنے کے دعوے بھی غلط ہیں۔ چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری آ چکی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کے بھی اپوزیشن کو لکمے۔